کہ what is the one word you will use for all this relation and for Khadija رضی اللہ عنہ, it is purity and loyalty. جتنی سپورٹ, چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو, چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو, چاہے وہ فزیکل سپورٹ ہو, چاہے وہ دین کے کام میں سپورٹ ہو, جتنی سپورٹ, جتنا ٹرسٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اس کی مثال نہیں ملتی. یوزلی کیا ہوتا ہے, کپلز کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہوتا. کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم نہیں کیا. مثال کے طور پہ جو واقعہ ذمّلونی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ فیئر کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا, فیئر کی حالت میں اترے غار سے, کہا کور می, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آ کے لیٹ گئے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس ٹائم یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی, آپ کیوں جاتے ہیں, آپ کو ہی پڑی ہوئی ہے لوگوں کی, کیا آپ نہیں سوچنا ہے سب کے بارے میں اچھا. ایک ایسا جملہ نہیں کہا. rather what she said, she consoled him and she said کہ don't worry, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ will never leave you. why? because آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ غربا کا خیال رکھتے ہیں, آپ سچے انسان ہیں, آپ آنیسٹ ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, آپ نیک انسان ہیں. امیجن یہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا, جب آپ کا اسپاؤز آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو ویلیو کرے, دیر از نتھنگ بیٹر دین دیٹ ان دس ورلڈ. آسک دوز ہو آر میرڈ. اور جب آپ کا اسپاؤز ہی آپ کو مسٹرسٹ کرے اور آپ کو اپریشیٹ نہ کرے, آپ کو بلیم کرے, تو یہ بھی ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے. ایک جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو, کبھی مسٹرسٹ کیا ہو کہ آپ کیوں لگ گئے ان کاموں میں, ہم اچھے خاصے تھے. شیب ابی طالب کا واقعہ, امیر ترین خاتون جن کو پتہ نہیں کیا کیا کھانے ظاہرہ کھاتی ہوں گی, اللہ نے نعمتیں دی تھی, ان کا رہن سہن کیسا تھا. شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں, ان کے ساتھ رہتی ہیں, غربت بھی برداشت کرتی ہیں, فاقہ بھی برداشت کرتی ہیں, ایک بار بھی بلیم نہیں کرتی کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, یا ایک بار ایک جملہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی, نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے وہ دین کا کام کریں. You will find nothing like that. Rather all you will find is کہ محبت والے الفاظ, سپورٹ والے الفاظ, یعنی حد کر دی لائلٹی کی. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہسبینڈ بھی بننا پڑے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ وائف کو خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا ہونا پڑتا ہے, تو پھر ہسبینڈ بھی تو دیکھے نا, کیا سپورٹ اور کتنا لو اور کتنی لائلٹی, کتنی اٹینشن اور کتنی رسپیکٹ اور کتنا ویلیو کرتے ہوں گے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. بہرحال شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر اس میں ٹرسٹ اور لائلٹی نہ ہو تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھے الفاظ, سپورٹنگ الفاظ, اپریشیشن والے الفاظ. شیطان بڑا انوالوڈ ہوتا ہے یہ شادی کے چکروں میں نا, شادی کے میٹرز میں لڑائی کرواتا ہے, بدگمانیاں پھیلاتا ہے, ایک دوسرے کو سخت جملے کہلواتا ہے, مسٹرسٹ کے جملے کہلواتا ہے, مسکنسیپشنز ارائز کرتا ہے غصے میں. حالانکہ بوتھ ڈونٹ مین دیٹ, بٹ غصے میں کہہ جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوائڈ اینگر. آپ کو ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا خدیجہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دوسرے پہ غصے ہوئے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کوئی بلیم گیم نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایون دو شی واز ان ہر 50s, غار حرا میں کھانا لے جایا کرتی تھی اللہ کے نبی کے لیے, آؤٹ آف کیئر, آؤٹ آف لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک سیکلوٹ کرتے تھے اپنے آپ کو غار حرا میں, ڈاؤٹ نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا آپ غلط کر رہے ہیں. یس کنسرنڈ ہوں گی, لیکن اس طرح کے کویسچن نہیں کیے کہ انہیں بلیم کریں, انہیں ڈاؤٹ یا یہ شو کریں کہ میں آپ پہ ڈاؤٹ کریں, کیونکہ شی نیو ہر مین. ہم اپنے اسپاؤس سے دوستی نہیں کرتے, ہم اپنے اسپاؤس کو اپنے قریب نہیں کرتے, اپنا لباس نہیں سمجھتے, اپنا نہیں سمجھتے, ان ورسٹ کیس سینیریو غیر سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈاؤٹس ارائز ہوتے ہیں. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے آپ کا اسپاؤس, تو یو شوڈ اسٹینڈ بائی ہم اور ہر. تو یہ جو سپورٹنگ رول ہے اور جو الفاظ کہا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسی لیے جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہیئر از یور وائف کمنگ ٹو یو وتھ فوڈ, یہ آ رہی ہیں آپ کی بیگم آپ کے لیے کھانا لے کر, ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کر رہا ہے, اور انہیں کہیں کہ جبریل آپ کو سلام کر رہا ہے, اور انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوا ہے, جولز کا بنا ہوا ہے, جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی ڈسٹریس ہوگا. اللہ اکبر.
جبرائیل ڈائریکٹ آ کے اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اپنا سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیں جہاں کوئی نوائز اور کوئی ڈسٹریس، کوئی غم نہیں ہوگا. Why? Because the role she played in her man's life, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم life. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو عورت جس کا خامد اس سے خوش ہے، اب یہ فیمنزم کی جو کینسر چل رہا ہے نا، کچھ لوگ اس کو نہ لے آئیں. سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں، آپ اپنے ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں. جو کیئرنگ نیچر عورت کی نیچرل ہے وہ کیئرنگ نیچر کے ساتھ چلیں. اینڈ وائس ورسا اوبیسلی ہسبینڈ بھی ایک اچھا میرج انسٹیٹیوٹ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کو پلیز کرتی ہے اور جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا جس ڈور سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ. اب آپ اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں، بٹ دس از دا ریالٹی. گھر بنتا ہے ماحول سے، ماحول بنتا ہے رویوں سے. اگر رویے اچھے نہیں ہیں، اگر شکایتوں کے پہاڑ ہیں، اگر سپورٹ نہیں ہے، لائلٹی نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، نتھنگ ول گو آن. میں اسی لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی آج میرج کا انسٹیٹیوشن بہت بری طرح ہٹ ہوا اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ریکال کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے آگے قیام کرنے کے لیے، قم اللیل الا قلیلا کی جب وحی آئی نا، حضرت خدیجہ ان کے ساتھ اٹھا کرتی تھیں، ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں، ان کے لیے دعا کیا کرتی تھیں. حضرت علی تب بچے تھے نا تو ان کے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.